بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو اڈوب فوٹوشاپ کے نیکسٹ لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ کس طرح سے ہم کسی آبجیکٹ کو، کسی امیج کو یا پکچرز کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اڈوب فوٹوشاپ میں سب سے زیادہ ضروری جو چیز اہم کردار ادا کر رہی ہے وہ ہے سلیکشن، کہ ہم نے کس آبجیکٹ پہ کام کرنا ہے اور اس کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو سلیکشن کے اوپر آپ نے بہت زیادہ مہارت حاصل کرنی ہے اور اس کو باریکی سے سمجھنا ہے۔ یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لونر کمپیوٹر کالج کی طرف سے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو لگاتار ہماری ویڈیو ملتی رہیں۔ آپ لوگ اڈوب فوٹوشاپ کے سیریز میں آج کی ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ یہ جانیں گے کہ کس طرح سے ہم کسی امیج کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سلیکشنز کو بنانے کے لیے، کرنے کے لیے کون کون سے ٹولز یوز کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی ایک پکچر جو ہے یہاں پہ اوپن کر لیتے ہیں، اور پکچر کو اوپن کرنے کے لیے اب ہم پکچرز کے کسی بھی اس میں جائیں گے، اور وہاں پہ ہم کوئی پکچر جو ہے، جیسے ہم نے یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے ایک ہارس کی پکچر جو ہے وہ اوپن کر لی ہے، اور اب ہم اس کے مختلف جو ہے وہ چیزیں ہم ان کو سلیکٹ کرنا چاہیں گے۔ تو دیکھیں، اگر ہم فرض کریں کہ اس ہارس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائڈ کے اوپر آپ کو جو نظر آ رہے ہیں ٹولز، اس میں سب سے پہلے آپ کو اوپر جو سرکل نظر آ رہا ہے اس کی مدد سے آپ مختلف چیزوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی بھی آبجیکٹ سرکولر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی بھی جگہ کو ایک دائرے کی شکل میں آپ اس کو سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے دیکھیں کہ یہ آپ نے سلیکشن بنا لی ہے، یہ سلیکشن آپ بنا چکے ہیں۔ تو یہ حصہ صرف یہاں پہ ہم نے سلیکٹ کر لیا، ہم جو بھی کام کریں گے اسی سلیکشن میں ہوگی۔ اور ہر چیز کی یہاں پہ آپ نے بہت واضح طور سے سمجھنا ہے کہ اگر آپ لوگ اس پہ سلیکشن پہ آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیے کہ اس کی پراپرٹی اور کھل جاتی ہے۔ اس پراپرٹی میں آپ نے ایک تو اس بات کا خاص خیال رکھ لینا ہے کہ آپ نے یہ فیدر جو پکس ہیں، اس کے جو پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نے 2 کر دینا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ ہم نے 2 سیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ بہتر پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے آپ اچھی سلیکشن کور کر سکتے ہیں۔ یہ ویسے پہلے 0 میں ہوتے ہیں تو ان کو آپ نے یہاں پہ 2 ٹائپ کر کے انٹر پریس کر دینا ہے، تو یہ 2 پکسلز جو ہیں آپ نے ان کے لے لینے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے اڈوب کے اندر پہلی چیز لازمی کر لینی ہے کہ فیدر سیٹنگ کے اندر 2 جو ہے وہ آپ نے دے دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف چیزیں موجود ہیں، یہاں پہ ان کا کیا کام ہو سکتا ہے سلیکشن کے دوران میں۔ سب سے پہلی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سلیکشنز کے نیو سلیکشنز۔ بار بار اگر آپ نے کہیں اور سلیکشن کرنی ہے، اگر میں نے اب یہاں پہ سلیکشن کرنا چاہتا ہوں اس کے، یہ دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ پہلی سلیکشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور دوسری سلیکشن سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا اس میں نیو سلیکشن۔ اسی طرح سے اگر میں ایڈ ٹو سلیکشن پہ کلک کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے اب اس سلیکشن کے ساتھ رہتے ہوئے ایک سلیکشن اور بنانی ہے۔ تو دیکھیں میں نے ایک سلیکشن اور بنا لی ہے، اور بنا لی ہے، اور بنا لی ہے۔ اس طرح سے یہ تمام سلیکشنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام سلیکشن دیکھیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ اس بات کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ جو بھی سلیکشن آپ بنا رہے ہو انہیں واپس کرنے کے لیے، یعنی ڈی سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کنٹرول ڈی کا بٹن دبانا پڑتا ہے۔ ڈی سلیکشن کے لیے آپ کنٹرول ڈی دباتے ہو تو تب یہ سلیکشنز جو ہیں آپ کی ختم ہوتی ہیں، ادروائز یہ سلیکشنز ڈی سلیکٹ نہیں ہوتی ہیں۔ ڈی سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کنٹرول ڈی دبانا پڑتا ہے۔ کنٹرول ڈی کی مدد سے آپ لوگ جو ہے
وہ کنٹرول ڈی کی مدد سے آپ ڈی سلیکٹ کرتے ہیں، ڈی سلیکٹ سلیکشن. تو جی ڈی سلیکٹ جو ہے سلیکشن کو آپ ڈی سلیکٹ کرتے ہیں کنٹرول ڈی کی مدد سے. آپ نے جو بھی سلیکشن آپ بناؤ اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کنٹرول کے ساتھ ڈی دبانا پڑے گا، کنٹرول ڈی. تو کنٹرول ڈی کرنے کے ساتھ آپ اس کو سمجھو گے کہ کس طریقے سے آپ نے سلیکشن کو ختم کرنا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں اگر آپ اس کو کھول کے رکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو مختلف ایکشن نظر آئیں گے کہ ریکٹینگولر اور کس طرح سے اگر آپ نے ریکٹینگولر میں کوئی چیز کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں آپ اسے ریکٹینگولر میں سلیکٹ کر دیں گے. اب یہ آبجیکٹ سلیکٹ ہو چکا ہے، اس کے اوپر ہم جو بھی کام اپلائی کرنا چاہیں گے، کلر کرنے ہیں، اس میں کوئی بھی لائٹ افیکٹس وغیرہ ہیں، وہ جو بھی ہم کام کریں گے ہم ان کے اوپر ورک اچھی طرح سے ہم اس کے اوپر کر سکیں گے. اور اس کو دوبارہ ختم کرنے کے لیے ہم کنٹرول ڈی دبا دیں گے. تو یوں ہم کسی بھی آبجیکٹ کو بیچ میں سے اگر ہم نے اس کی سلیکشنز جو ہے وہ کرنی ہے تو ہم یوں سلیکٹ کر سکیں گے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے ہم مختلف طریقوں سے، اگر میں نے دیکھیں یہ آبجیکٹ ایک سلیکٹ کر لیا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اس آبجیکٹ کے بیچ میں سے جو اس کے یہ ہیئر ہیں ان کو میں نے سلیکٹ نہیں کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سبٹریکٹ فرام سلیکشن، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے اب ہم اس کے ان بالوں کو ہم نے اس حصے کو سبٹریکٹ کر دیا ہے. تو یہ جو باقی اندر کا حصہ ہے یہ سلیکٹ ہے، اور یہ والا جو حصہ ہے باہر کا سلیکٹ ہے، اندر کا یہ حصہ سلیکٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس کو سبٹریکٹ کر دیا ہے اس حصے کو. اب اگر آپ ایکوریٹ سلیکشن چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو خالی یہ ہیئر سلیکٹ کرنے ہیں، اگر ہم اس کو ریکٹینگل کو یوز کرتے ہیں یا دائرے کو یوز کرتے ہیں سلیکشن کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ پراپر طریقے سے اگر مجھے اس کا خالی یہ اس کا جو ہے فیس چاہیے تھا تو میں اس کو فیس تو سلیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے نا اس طریقے سے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہمارے پاس نیکسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلیکشن کے یہ ٹول ہیں جس کے اندر میگنیٹک لیسو ٹول اور مختلف ٹول آپ لوگ یہاں پہ دیکھ پائیں گے. یہ دیکھیں جی. تو آپ سب سے پہلے یہ کریے کہ یہاں پہ آپ نے جون سا بھی یہ تینوں ٹول آپ یوز کر سکتے ہیں، ان کے الگ الگ ان کے فنکشنز ہیں. اگر ہم پہلے بات کریں یہ لاسو ٹول کی، تو لاسو ٹول کے اندر جہاں سے آپ کو سلیکشن بنانی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو ماؤس کو رکھ کے اور پھر لگاتار ماؤس دبا کے لیفٹ بٹن ماؤس کا جو ہے اس کو دبا کے رکھنا ہوتا ہے اور لگاتار سلیکشن بنانی ہوتی ہے، دبائے رکھتے ہوئے آپ سلیکشن بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پہ ذرا تھوڑی مشکل سلیکشن ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ اور جو اگلی سلیکشنز ہیں ان کے اندر ایک ہے پالیگون لاسو. اگر میں آپ کو جو ہے اس آبجیکٹ کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں، زوم کمانڈ کیسے استعمال کی جاتی ہے اس کے بارے میں باقاعدہ آپ کو لیکچر دیا جائے گا. ابھی آج کا لیکچر ہمارا صرف اور صرف جو ہے وہ سلیکشن کے اوپر ہے، اس لیے ہم اس کو فوکس کریں گے. تو اب میں نے زوم کر لیا ہے اس کو. اب میں دیکھیں یہاں پہ میں نے اب استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر پالیگون لاسو. پالیگون لاسو میں یہ ہوگا کہ جدھر میں ماؤس کو چلاتا جاؤں گا تو وہاں پہ میں اس کے پر رکھتا جاؤں گا اور کلک کرتا جاؤں گا جدھر میں نے آپشنز کو استعمال، مطلب اس کو اگر میں نے اس کو تبدیل کرنا ہوگا اس کے راستے کو تو میں صرف وہاں پہ کلک کرتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں ماؤس کو اس جگہ پہ صرف چلاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے. لیکن ماؤس آزاد ہے، وہ کہیں پہ بھی دیکھیں وہ آزاد ہے، دیکھیں ٹھیک ہے. تو اس لیے اس نے سلیکشن نہیں کر رہا ہے، وہ سلیکشن وہ تبھی مکمل کرے گا جب میں کلک کرتا جاؤں گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم جو ہے اس کو کور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں، اور یہ اب ہم اس کی مدد سے یعنی پالیگون لاسو کی مدد سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اس کے فیس کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے. تو یوں آپ لوگ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سلیکشن کر لی ہے. اور اسی کے اندر ہمارے پاس ایک اور ایکشن موجود ہے، وہ ہے میگنیٹک لاسو. میگنیٹک لاسو کی مدد سے اگر یہی سلیکشن ہم نے دوبارہ کرنی ہے
میگنیٹک لاسو کی مدد سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نام سے ظاہر ہے میگنیٹک، تو میگنیٹک لاسو کیا کرتا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم اس کو کلک کر دیتے ہیں تو یہ اس کلر کے اوپر، اب دیکھیں میں کوئی بٹن پریس نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ سلیکشن جو ہے وہ کور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر مجھے یہ سلیکشن کہیں واپس چاہیے تو بیک سپیس کے بٹن کو دبایا جاتا ہے، یاد رکھیے گا بیک سپیس کے بٹن کو دبایا جاتا ہے اور سلیکشن کو واپس کیا جاتا ہے۔ اور کہیں اگر آپ کو اس کی موومنٹ کو چینج کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کو کلک کرنا پڑتا ہے ماؤس کا، اور ساتھ ساتھ لیکن یہ سلیکشن ساتھ ساتھ بنتی جا رہی ہے اور اپنے آپ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے۔ میں صرف ماؤس کو ڈریگ کر رہا ہوں بغیر کسی بٹن کو پریس کیے ہوئے، لیکن اگر میں نے کہیں موو چینج کرنی ہے تو میں وہاں پہ باقاعدہ موو چینج کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اب یہاں پہ موو خراب ہو چکی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو میگنیٹک لاسو ہے یہ کلرز کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہیں پہ اگر اس کو صحیح کلر نہیں ملتے ہیں تو وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں بیک سپیس کی مدد سے اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو صحیح اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی جگہ سے ہم یا کس ٹول سے ہماری صحیح سلیکشن وہاں پہ ہو سکتی ہے۔ یہ استعمال کر کے آپ پریکٹیکل کر کے یا اس آبجیکٹ کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے وہ سلیکشن کرنی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ میں نے اس کے فیس کو جو ہے مکمل طور پہ یہاں پہ سلیکٹ کر لیا ہے، اور ابھی ہم نے یوز کیا تھا میگنیٹک لاسو، پولیگون لاسو، اور کنٹرول ڈی کی مدد سے ہم نے ڈی سلیکٹ کر دیا ہے جی اس کو۔ اسی طرح سے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید اس کے اندر یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک اور اس کا سلیکشن کا ٹول موجود ہے جسے ہم یوز کر سکتے ہیں، اور یہ ٹول جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا میجک وین ٹول کہلاتا ہے۔ یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی کلر کے اوپر، یعنی ایک جیسے کلر کے اوپر یہ فوری طور کے اوپر اس کو پک کر لیتا ہے، اور جہاں جہاں پہ اس کے کلر ملتے ہیں اس کو وہ پک کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر میں نے اس کو ایڈ سلیکشن کر لی ہے یہاں پہ، اور میں جیسے جیسے اس کو کلک کرتا جاؤں گا جہاں جہاں پہ اس کو وہ کلر، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ تو بلو کلر ہے پر اس کو یہ کیوں نہیں پک کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں پہ ہزاروں شیڈ ہے اس کلر کے اندر۔ اگر ہم کوئی اور پکچر ایسی اوپن کریں جس میں سمپل آپ کو نظر آئے کلرز، تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پکچر، ایک ہاؤ ٹو سلیکٹ امیج اینڈ پکچرز ان ایڈوب فوٹو شاپ ہم نے بنایا ہے، تو اس میں وائٹ کلر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر اس سارے وائٹ کلر کو میں نے چوز کرنا ہے تو میں جیسے اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ سارا کا سارا وائٹ کلر جو ہے پیچھے سے چوز ہو چکا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سلیکٹ ہو چکا ہے تمام کا تمام وائٹ کلر جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ جو آپ کو پکچرز وغیرہ پہ یہ نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے، یہ وائٹ کلر جو ہے اس پیچھے والا وہ ہم نے چوز کر لیا۔ کنٹرول ڈی سے ڈی سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر میں ہاؤ کے ڈبلیو پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یہ ہاؤ کا ڈبلیو سلیکٹ ہو چکا ہے، اور اگر میں نے ایڈ سلیکشن کی ہوئی ہے تو میں مزید بھی اگر چاہوں تو جن جن پہ میں کلک کرتا جاؤں گا انہی پہ سلیکشن بنتی چلی جائے گی۔ تو میجک وینڈ جو ہے وہ ایک پورے کے پورے کلر کو جو اس کو نظر آتا ہے اس کو وہ فوری طور پہ پک کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ مختلف جو ہے وہ ٹولز یوز کر کے آپ اس طرح سے آپ سلیکشنز کو بناتے ہیں، اور سلیکشن کو کرنے کے بعد پھر ہم لوگ اپنا کام جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آج اس ویڈیو میں سلیکشن کرنا سمجھ لیا ہے، پورا مکمل طور کے اوپر تفصیل کے ساتھ اس کی آپ پریکٹس کیجئے، اور پریکٹس کرنے کے بعد ہماری اگلی ویڈیوز کو دیکھیے جس کے اندر ہم آپ کو اب مختلف ٹولز بتائیں گے کہ سلیکشنز کے بعد اب ہم مختلف ٹولز جو ہیں وہ استعمال کر کے کیسے ہم جو ہے وہ اپنی پکچر کے اوپر ورک کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے لونر کمپیوٹر کالج کے چینل کی طرف سے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ سیکھتے رہیے ہمارے کالج کے چینل کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔